روى الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت امام احمد اور حضرت امام ترمذی رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے عباس کے صاحبزادے وہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا یا غلام، اے نوجوان، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، جب بھی تجھ پہ کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو، جب مدد مانگنی ہو، اللہ سے مدد مانگ. وَاعْلَمْ، اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو جان لے، اس بات کو نوٹ کر لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ
لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اس بات کو سمجھ لے، اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے، تجھے نفع پہنچانے کے لیے متفق ہو جائے، تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، تجھے اتنا ہی نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے تحریر کر دیا. اور اگر ساری امت، سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے مجتمع ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں، تجھے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں کیا. ربیت الاقلام، وہ کلمے جن سے اللہ کے فیصلے تحریر ہوئے ہیں، ان قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے. وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور جن صحیفوں میں، جن دفاتر میں اللہ کے فیصلے تحریر ہوئے ہیں، ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے. اللہ مالک الملک، ان کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے آپ بھائیوں سے ملاقات کا یہ موقع فراہم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ معہد علمی کے مدیر شیخ فہد الذکری، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس ملاقات کے لیے موقع فراہم کیا. ایک طرف مجھ سے رابطہ کیا، دوسری طرف آپ لوگوں کو اس سلسلہ میں اطلاع دی. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مالک الملک سے درخواست ہے کہ ہماری یہ ملاقات کہنے والے کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. کہنے والے کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ وہ راضی ہو، سننے والوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس صحیح بات پر کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں اللہ مالک الملک کی توفیق سے ایک انتہائی اہم بات کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے، میرا یقین و اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ بات جو ابھی ابھی اللہ کی توفیق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اس بات کو سمجھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہماری دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک، اس کائنات کے چلانے والے ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی اس کے خالق ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، وہی اس کا نظام چلانے والے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی شریک نہیں، کائنات کی ملکیت میں ان کا کوئی ساجی نہیں، کائنات کے نظام کے چلانے میں ان کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی ند اور کوئی پارٹنر نہیں۔ اور وہ ہیں جو چاہیں وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ کائنات کی ہر چیز کے مالک ایک اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں اس کے متعلق بہت کچھ آیا ہے۔ بات کو مختصر کرنے کی غرض سے اور سمجھانے اور سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے میں اپنی بات کو اللہ کی توفیق سے 3 حصوں میں تقسیم کروں۔ پہلی بات کتاب و سنت کی روح سے یہ پیش کروں گا کہ کائنات کے مالک، کائنات کا نظام چلانے والے، عطا فرمانے والے ایک اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو عطا فرمانا چاہیں کوئی ان کے عطا کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جب عطا نہ کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ دوسری بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہوگی کہ کتاب و سنت سے کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے یہ بات نمایاں ہو کہ اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور تیسری بات اللہ کی توفیق سے یہ عرض کروں گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات میں حاکمیت، کائنات کی ملکیت، کائنات کی بادشاہت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے بادشاہی عطا فرمائے، جس سے چاہے چھین لے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اللہ، بادشاہت کے مالک تو تل ملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں بادشاہت عطا فرمائیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں بادشاہت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا فرمائیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں ذلیل و رسوا کر دیں. ذرا بات کو سمجھیے، بات کرنی اور سننی آسان ہے، لیکن بات کو دل میں اتارنا یہ مشکل ہے، اور دل میں اتارنے کے بعد اس بات کے مطابق عمل کرنا اور مشکل ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو چاہیں عزت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں ذلیل و رسوا کریں. میں اور آپ ہم میں سے بہت سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ غور کیجیے. داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ غور کیجیے، مذاق نہیں کرتا. داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ بیوی کی نگاہ میں گر جاؤں گا. اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ معاشرے والے کیا کہیں گے؟ اعزاء و اقارب کیا کہیں گے؟ گھر میں شیطانی ساز و سامان کیوں رکھا ہے؟ کیا کریں جی؟ اڑوسی پڑوسی کیا کہیں گے؟ ذرا بات کو سمجھیے. باوجود اس بات کے کہ میں اور آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے اسلام کی حقیقت سے دور ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت زمین والوں کی طرف سے ہے. بات کو سمجھ لیجیے، عزت آسمان سے آتی ہے، زمین والے عزت کے مالک ہیں. من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا، جو عزت کا ارادہ کرے، جو عزت کو چاہے. کہاں سے یہ عزت؟ اپنی بیگم سے، اپنے معاشرہ سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنی سوسائٹی سے؟ ہرگز نہیں. من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا، جو عزت کا ارادہ کرے وہ اللہ کا غلام بنے، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے. جو عزت کا ارادہ کرے تو ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے. اور کتنا بے وقوف ہے وہ، کتنا نادان ہے وہ، کتنا احمق ہے وہ کہ اس سے عزت مانگے جو خود عزت کا مالک نہیں. ہر عزت کا مالک کیا ہوگا؟ عزت تو بڑی دور کی بات ہے،
وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں. میں بات ذرا وضاحت سے کروں تاکہ بات سمجھ آ جائے. ایک شخص اپنی بیگم کو راضی کرنے کے لیے چہرے کو صاف کروا کے آ رہا ہے. گھر جاؤں, گھر میں میری رسپیکٹ ہو. کس کو یقین ہے کہ جب وہ گھر جائے گا اس کی بیگم زندہ ہوگی یا مر چکی ہوگی؟ اے انسان غور تو کر. اور کس کو یہ یقین ہے کہ وہ گھر پہنچے گا یا راستے ہی میں مر جائے گا؟ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ. من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا. جو عزت چاہے تو ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پھر جس کو اللہ عزت عطا فرمائے, اور پھر جس کو اللہ عزت عطا فرمائے, کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل کر سکتی ہے؟ بھائیو غور کرو. بات کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کہنے والا کہہ جائے اور سننے والے سن جائیں. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے بات کہیں, بات سنیں, اس پہ غور کریں, اور اگر بات درست ہو اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو بدل دیں. اللہ اگر کسی کو عزت عطا فرمانا چاہے کیا اسے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرے تو کیا اسے کوئی عزت دے سکتا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اور جس کو اللہ رسوا کریں, جس کو اللہ ذلیل کرے, فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ, اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو وطروں میں جو دعا پڑھنے کے لیے سکھلائی, اس میں اس حقیقت کو کتنے عمدہ انداز سے بیان فرمایا. انه لا يذل من واليت, انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اے اللہ, جس کے آپ کارساز بن جائیں, جس کے آپ والی بن جائیں, جس کے آپ دوست بن جائیں, اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ولا يعز من عاديت, اور جس کے آپ دشمن ہو جائیں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. ہمارے پاک و ہند میں بات مشہور ہے کہ نہیں, اگر تھانے دار سے دشمنی بن گئی تو علاقہ میں رہنا مشکل ہو جائے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے آواز نہیں آئی. علاقہ کے تھانے دار سے دشمنی ہو جائے, کیا کہتا ہے؟
اب رہنا مشکل ہے. اب کسی اور محلے میں، کسی اور گاؤں میں، کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں چلے جانا. اے عقل مند ہوش کر، اے عقل مند ہوش کر. اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کی سرکشی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی زمین پہ کیسے رہے؟ اللہ کے آسمان کے نیچے کیسے رہے گا؟ اگر اللہ سے بگاڑنا ہے، اگر اللہ سے معاملہ بگاڑنا ہے، اس زمین پہ چلے جاؤ جو اللہ کی زمین نہ ہو. اس آسمان کے نیچے چلے جاؤ جو اللہ کا آسمان نہ ہو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے. بیدک الخیر، خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ آپ رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کون لاتا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے اللہ آپ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں. پتھر ہے، اس کے بیچ میں سے کیڑا نکلتا ہے. پتھر میں حص و حرکت نہیں، پتھر کے پیٹ سے کیڑا نکالنے والا کون ہے؟ مرغی کا انڈا ہے، نہ اس میں حص ہے نہ حرکت ہے. اس مرغی کے انڈا سے شور مچاتا ہوا چوزا کون نکالتا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اے اللہ آپ زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں. مرغی ہے، اس میں زندگی ہے، انڈا نکلتا ہے، اس میں احساس تک نہیں. عورت ہے، صحیح و سلامت ہے، تندرست ہے، موٹی تازی ہے. جب اللہ چاہتے ہیں اس کو جو بچہ عطا فرماتے ہیں وہ مردہ ہے. جب چاہیں مردہ سے زندہ نکالو، جب چاہیں زندہ سے مردہ نکالو. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اے اللہ آپ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرمائیں. اور رزق کی بات بھی سمجھ لیجیے، کتنے ہیں جو رزق کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں. کہا جائے کہتے ہیں کیا کریں گی، بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں رزق آسمان سے آتا ہے، زمین سے نہیں آتا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے
آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون عطا فرماتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام معاملات کی تدبیر، نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان کے دریافت مالک ہے، اللہ ہی مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ فرما دیجیے جب تم اس بات کو سمجھتے ہو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب تم یہ سمجھتے ہو آسمان و زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے، آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ ہے، مردوں سے زندوں کو نکالنے والا، زندوں سے مردوں کو بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر تم کیوں اللہ سے ڈر نہیں جاتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا پروردگار حق۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد تو گمراہی ہے، جو حق سے ہٹے تو وہ گمراہی کی راہ پہ ہے۔ اے لوگوں کہاں بھٹکتے ہو؟ روزی کے حصول کے لیے اس کے باغی بنتے ہو، اس سے سرکشی کرتے ہو جو روزی عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جب کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتی، اور جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، ساری کائنات مل کر ان دروازوں کو نہیں کھول سکتی۔ سورہ فاطر کو پڑھیے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ وہ ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی تم پہ جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اے انسان، تیرا وجود، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا سننا، تیرا دیکھنا، تیرا بولنا، تیرا سونگنا، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نہ چاہے
تو کیا تو دیکھ سکتا ہے کتنے انڈے ہیں، اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، لیکن اس بات پہ ترس رہے ہیں اپنے ننھے منھے بچوں کا چہرہ دیکھ پائیں۔ کون ہے جس نے تجھے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے کان ہیں، اور ترستے ہیں اپنے پیاروں کی بات سن سکے، سن نہیں پاتے۔ کتنے ہیں معذور ہیں، 2 قدم چل نہیں سکتے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی تم پہ جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے، کیا کوئی بنانے والا ہے اللہ کے سوا جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی فراہم کرے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا آسمان و زمین سے روزی عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ اسی اللہ کے سامنے جھکو، اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی اللہ کے غلام بن جاؤ جو آسمان و زمین سے تنہا رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اور وہ ہیں جیسے کہ پہلے بیان کیا، عطا فرمانا چاہیں، عطا فرمانا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا فرمایا کرتے ہیں؟ ہم ان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مقام افسوس ہے ہم میں سے بہت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کے ارشادات سے دور ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا فرمایا کرتے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، ایھا الاخوہ ارجو السکوت، الاخوہ خارج القاع، ارجو السکوت یا اخوان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے، فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم
لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. لہ الحکم لہ الملک، بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف، حمد و ستائش، مدح و ثنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ عطا فرمائیں، آپ کی عطا کی راہ میں، آپ کے دینے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس کو آپ نہ دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اور کسی بزرگی والے کی بزرگی آپ کے مقابلہ میں کوئی نفع نہیں دے سکتا. تو بات یہ عرض کی، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. اللہ عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. کتاب و سنت میں اس کی کتنی مثالیں ہیں. بات کو مختصر کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام قوم نے کہاں ڈالا؟ بولیے، کس نے بچایا؟ آگ، اس کا کام کیا ہے؟ جلانا. لیکن آگ بھی خود مختار نہیں، آگ پابند ہے کس کے حکم کی؟ سب کہو، اللہ کے حکم کی. اگر آگ خود مختار ہوتی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی. آگ پابند ہے اللہ کے حکم کی. کب جلائے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. وہی آگ اللہ کے حکم سے برد و سلام بن گئی. موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کیا چاہا؟ ذرا غور کیجیے. قرآن کریم میں جو واقعات ہیں کس سے کہانیاں نہیں، ان میں سبق ہے، ان میں ہمارے لیے دروس و عبر ہیں، ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کے لیے کیا چاہا؟ انہی کے لیے کیا چاہنا تھا. شاید انہی کی وجہ سے بنو اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کروایا، اور جب بہت سے بچوں کو ذبح کروا چکا، فکر ہوا جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی قوم کے آدمی کم ہو جائیں گے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون حکم دیتا ہے 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کروا دیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے،
بچوں کو ذبح کروا دیا جائے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل نہ کروایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتے موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوتے جس سال فرعون نے بچوں کو ذبح نہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ مالک الملک ہے، اللہ کے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جو سال بچوں کے ذبح کروانے کا سال ہے۔ ذبح کرنے والا کون ہے؟ فرعون۔ اور بچانے والا کون ہے؟ جو موسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ کی ماں کا بھی رب ہے، اور فرعون کا بھی رب ہے۔ اسی سال پیدا ہوتے ہیں جو سال بچوں کے ذبح کروانے کا سال ہے، اور پھر اگر اللہ چاہتے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی آنکھوں سے دور کسی مقام پہ کروا سکتے تھے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ یہی موسیٰ پرورش پائے تو فرعون کے گھر سے پرورش پائے، اسی ظالم، اسی جابر، اسی مستبد حاکم کے سامنے پرورش پائے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ فرعون نے کیا چاہا اور اللہ نے کیا چاہا؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا۔ کس کا ارادہ غالب رہا؟ اور اسی پہ بس نہیں، ساتھیوں غور کرو، دریا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو کمزور ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کیا حیثیت ہے؟ حیثیت کیا ہوگی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ذبح کر دیا جاتا ہے اور وہ خاموش ہے۔ ان کی کوئی حیثیت ہوگی؟ بلی، چڑیا، اگر اس کے چوزا کو، چڑیا کے چھوٹے بچہ کو اٹھایا جائے، چڑیا کیا کرتی ہے؟ بلی کیا کرتی ہے؟ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی کمزوری کا اندازہ کیجیے، کتنی کمزور قوم ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ کی ولادت پہ جو خوشی ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ فرعون کے لشکری آتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور مسلسل بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور قوم کتنی کمزور ہے، ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ لیکن یہی قوم ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دریا خشکی بن جاتا ہے، اس میں 12 راستے بن جاتے ہیں، اور اسی پانی کی طغیانی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیتی ہے۔ کس نے بنو اسرائیل کو بچایا؟ کس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساحل مراد پہ پہنچایا؟ اور کس نے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو اسی پانی میں غرق کیا؟
بات سمجھ میں آئی؟ جس کو اللہ بچانا چاہے کوئی اس کو مار سکتا ہے، اور جس کو اللہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ دور نہ جائیے، رحمت دو عالم، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، قائد المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہجرت کے واقعہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائی. بات کو مختصر کیجیے. کیا ہوتا ہے؟ کیا سازشیں ہوتی ہیں؟ کیا پروگرام بنتا ہے؟ مکہ کے رؤساء، بات کو مختصر کرتا ہوں، مکہ کے رؤساء اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے تنگ ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہے. سبب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پھیل رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ آخری تجویز یہ ہے، فائنل ڈیسیژن یہ ہے، معاذ اللہ ان کا کام تمام کیا جائے. اور وہ اپنے تئیں خوش ہیں کہ فیصلہ وہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے پہ عمل کرنے کی طاقت وہ رکھتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ فیصلہ ان کا نہیں چلتا، فیصلہ محمد کے رب کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 26 صفر کو نبوت کے 14ویں سال، 26 صفر کو جمعرات کے دن، نبوت کے 14ویں سال، مکہ کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے جوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ آج رات معاذ اللہ ان کا کام تمام کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اسی دروازے سے نکلتے ہیں جس دروازے کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے بہادر نوجوان تلواریں سوتے ہوئے کھڑے ہیں. اور ذرا بات کو سمجھیے، اگر اللہ چاہتے تو کیا چھت پھاڑ کر ان کو نہ نکال سکتے تھے؟ نکال سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار ہونا تھا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت و ہدایت کا سبب بننا تھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے سے نکلتے ہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے بھی بند باندھ دیا، ان کے پیچھے بھی پردہ ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. ذرا بات کو سمجھیے بھائی، یہ جو آنکھیں میری اور آپ کی ہیں کس کے حکم سے دیکھ رہی ہے؟ اگر اللہ نہ چاہیں کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ کیوں جی؟ اور پھر سچی بات کہوں، مجھے اور آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے.
جب ان آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں جس کے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آنکھیں عطا کرے اللہ اور دیکھیں ان سے وہ جس کے دیکھنے سے اللہ منع فرمائے. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ناقدری، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ ان کی دی ہوئی نعمت سے وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے وہ منع کرے. اور اللہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کی چاہیں آنکھیں چھین لے. اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، مٹی پھینکتے ہیں. اللہ نے مٹی میں وہ تاثیر رکھی، جتنے موجود تھے سب کی بصارت اس وقت سنگ ہو گئی. اللہ کا حبیب جا رہا ہے اور وہ اندھے کھڑے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں. بتلانے والا بتلاتا ہے اس لیے کھڑے ہو، جن کی تاب میں بیٹھے ہو وہ جا چکے ہیں. بات کو مختصر کرتا ہوں. اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچتے ہیں. مکہ والے بڑے غصے میں ہیں، بڑے غضب میں ہیں اور بڑی ندامت و افسوس میں ہیں. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے نکل گیا. اب کیا ہے؟ اعلان ہے جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ابو بکر کو لے آئے، زندہ یا معاذ اللہ مردہ، اس کو ہر ایک کے لانے پر 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اب 100 اونٹ اس وقت کتنی بڑی دولت تھی، اور اب بھی 100 اونٹ کا مالک ہونا معمولی بات تھی. اب کیا ہے؟ جستجو ہو رہی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ جس کو عرش والے نے بچانا ہو اس کو کوئی مار سکتا ہے؟ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اسی پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں جس پہاڑ میں غار واقع ہے. اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان مشرکین کے قدموں کو دیکھ رہے. صحیح بخاری میں ہے، قصہ کہانی نہیں، کچی پکی بات نہیں، صحیح بخاری میں ہے. صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھے لأبصرنا، تو وہ ہم دونوں کو دیکھ پائے گا. اور صدیق کو غم اپنا نہیں، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما.
اے ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا کائنات کا مالک ہے؟ یہ اپنے قدموں کے نیچے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں گردن اکڑی ہوئی ہے, چیختے ہیں چلاتے ہیں, گردن نہیں موڑ سکتے. کبھی دیکھے ہیں کہ نہیں؟ اس طرف نہیں کر سکتے. یہ گردن کی حرکت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ساتھیوں بات کو سمجھو. کتنے ایسے ہیں ترستے ہیں کہ جو گلاس زمین پر موجود ہے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جائے کہ گلاس کو اٹھا سکتے ہیں. وہی اٹھا سکتا ہے جس کو عرش والا طاقت عطا فرمائے. تو کیا ہوتا ہے؟ غار میں موجود ہیں اور غار کے اوپر مشرکین موجود ہیں, لیکن اللہ ان مشرکوں کو یہ طاقت عطا نہیں فرماتے کہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ سکے. اور قرآن کریم میں اسی بات کو سورہ التوبہ میں کتنے پیارے انداز سے بیان فرمایا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اے لوگوں اگر تم ہمارے حبیب کے ساتھ تعاون نہ کرو تو کیا بات ہے؟ فقد نصرہ اللہ, اس کی مدد کس نے کی ہے؟ اور وہ مدد کرنے والا کون ہے؟ ان ینصرکم اللہ